الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت قرآن پاک میں یہاں خاص طور پر جو ذکر فرمائی اور اس کی خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی قومی کامیابی کا ذکر جو چیزیں ذکر فرمائی، ایک تو یہ کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی حالت کو بہتر کرنے کی فکر کرے، اپنی حالت کو سنوارنے کی کوشش کرے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی سے تعبیر فرمایا کہ انسان تقوی اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں جو مسلمانوں کی قومی کامیابی کا سبب ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر کرنا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و سنت کے جو احکام ہیں ان کی دوسروں کو تلقین کرنا، ان کی طرف دوسروں کو دعوت دینا۔ ایک تو یہ کہ والدین اپنی اولاد کو دین کی تربیت کریں، ان کو دین کی تعلیم سکھلائیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس طرح سے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہ انسان خود بھی اپنی اصلاح کی فکر کرے اور وہ لوگ جو اس کے گھر کے لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح کی، ان کی بہتری کی فکر کرے۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں امت مسلمہ کے اجتماعی معاشرے کے حوالے سے ذکر فرمانے کہ لوگ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی بہتری کی فکر کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، برائیوں سے روکیں۔ تو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اس کی قرآن و سنت میں بہت اہمیت بتلائی گئی۔ سورۃ العصر کا مضمون ہی اسی بات پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والعصر، اور زمانے کی قسم۔
عام طور پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جب کسی چیز کی قسم کھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب جو بات ذکر ہونے والی ہے، آئندہ آنے والا جو مضمون ہے، اس کی طرف کسی کو متوجہ کرنے کے لیے عام طور پر قسمیں کھائی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نقصان میں نہیں ہے، جو خسارے میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اپنی حالت کو بہتر کیا، نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو صحیح بات کا پیغام پہنچاتے رہے، غلط باتوں سے روکتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی اہمیت کو ذکر فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو جو لوگ معاشرے میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو نقصان سے بچے ہوئے ہیں. اسی طرح دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے متعلق فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی خیر خواہ ہیں. وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو. اگر ایسا نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمومی عذاب آئیں گے آپ لوگوں پر، کہ پھر اس میں اس عذاب میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون خطا وار تھا، کون قصوروار تھا، کون قصوروار نہیں. عمومی نوعیت کے عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا حکم چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی عذاب آئیں گے، عمومی عذاب آئیں گے. وہ ہر نیک اور شر کو اپنی گرفت میں لے لیں گے. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، دعائیں کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. حالانکہ وہ پروردگار جو خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر سے لوگ اس چیز کو چھوڑ دیں، نیکی کا حکم نہ دیں، برائی سے نہ روکیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، راستوں کے درمیان بیٹھنے سے باز آ جاؤ. یعنی وہ جگہیں جو لوگوں کی گزرگاہیں ہوں، جو راستے ہوں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بہت ہی اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کے ساتھ، چند شرائط کے ساتھ جو ہے نا ان کو اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیٹھنا بہت ہی ضروری ہو تو پھر ان چند شرائط کے ساتھ، ان چند باتوں کا خیال کرتے ہوئے، وہ یہ کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، سلام کو عام کرنا، کہ ہر گزرنے والے شخص کو سلام کرنا، اگر کوئی سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اسی طرح دیگر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نیکی کی بات بتلانا، کسی کو اچھی بات بتلانا،
اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدقہ اور نیکی قرار دیا۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی آپ لوگوں میں سے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ اس کی قدرت اور استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اس کو برا کہے، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا کم از کم درجہ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ تو اب ان آیات مبارکہ کے اندر ان حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر اس چیز کی اہمیت کو ذکر فرمایا، لیکن دوسری طرف جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ کے درمیان بہت سے لوگ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن پاک کا علم حاصل کرو۔ اسی طرح تابعین فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے کے ساتھ تو اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کون کرے، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے کون روکے گا۔ تو اس کے قرآن و سنت نے، شریعت نے کچھ اصول مقرر کی کہ وہ شخص جس کو خود معروف اور منکر کی پوری پہچان، اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز معروف ہے، یہ چیز کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور یہ چیز منکر ہے، اس چیز کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ تو جس کو خود معروف اور منکر کا علم ہو، معروف اور منکر کا پتہ ہو، وہ دوسروں کو اس کی تلقین کرے، وہ دوسروں کو معروف کا حکم دے اور منکر اور برائیوں سے روکے۔ اگر کسی کو خود پورا علم نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ کسی معروف کو منکر کہہ دے، کسی منکر کو معروف کہہ کر لوگوں کو بتلا دے۔ اس سے بجائے اصلاح کے، معاشرے میں خیر کے پھیلنے کے بگاڑ پیدا ہو، اس کے نقصان ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کریں، جو دین کا علم حاصل کریں، اس دین کو اچھی طرح سمجھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچائیں جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں۔ تو دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، اس کا ایک درجہ تو یہی ہے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، اور دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو جو اسلامی احکامات ہیں، اسلامی تعلیمات، ان کی طرف ترغیب دی جائے، اسلامی تعلیمات کی طرف بلایا جائے۔ اور شریعت نے پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بھی درجات رکھیں کہ جو شریعت کا حکم جس درجے کا ہے اسی درجے کی اس کی تعلیم ہوگی، اسی درجے کی اس کی تبلیغ ہوگی۔ اصل نمازیں ہیں، نماز پنجگانہ وہ فرض ہے، تو وہ شخص جو بے نمازی ہے اس کو نماز کی دعوت دینا، نماز کی تلقین کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو مستحبات کے درجے کی ہیں، جیسے نوافل ہو گئے یا اور نفلی عبادات، ان کی دعوت بھی مستحبات کے درجے کی ہوگی۔ تو عام طور پر شریعت نے اس میں درجات رکھیں، اس کے مرتبے رکھیں، تو ہر مرتبے کا حکم بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو لوگ جب اس بات کا خیال نہیں کرتے تو اس میں غلطی ہوتی ہے۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وہ خاص نوافل کی طرف لوگوں کو بلانے میں یا خاص نوافل پر عمل کرنے میں اتنا آگے ہوتے ہیں کہ فرائض کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور دوسری طرف حال یہ ہوتا ہے کہ فرائض سے غفلت ہوتی ہے، فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اسے ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی وجہ سے یا بے دینی کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں رائج جو نفلی درجے کی ہیں، جو مستحب کے درجے کی، لیکن ان کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ان کا درجہ جو ہے وہ فرائض سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف فرائض سے اتنی غفلت ہے کہ فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ بعض مواقع ایسے بھی ہیں کہ لوگ پوری رات جاگ کر جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور اسی رات کے اندر جو ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تک کی بھی کوئی پرواہ، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ نماز جو ہے وہ ہر حال کے اندر فرض ہے۔ اسی طرح شریعت نے نیکی کا حکم دینے کے اور برائیوں سے روکنے کے اندر کچھ اصول مقرر کیے ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی قدرت اور طاقت کے ساتھ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کو کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہو، جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، پھر وہ اپنی زبان سے روکے۔ اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ تو شریعت کی طرف سے اس میں رخصت اور سہولت دی گئی اس شخص کو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوسروں کو نیکی کی طرف آپ بلائیں، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیں، حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں تاکہ لوگ اس سے مانوس ہوں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ دین سے اور زیادہ دور ہو جائیں، لوگ دین سے بدزن ہو جائیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلائے۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ آپ کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ ایک تو مسلمانوں میں عمومی نوعیت کی جماعت ہوگی جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ خود بھی اس چیز کو جانتے ہیں، اور ایک خصوصی جماعت ہوگی جو دین کا علم پورے طور پر حاصل کرے، دین کا پورا علم حاصل کرے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا سکے، برائیوں سے ان کو روکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہیں، یعنی یہ کام وہ مسلسل ان کا یہی کام ہو، یہی ان کا فریضہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کی طرف بلائیں۔ اسی لیے خیر سے کیا مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دی کہ خیر سے مراد وہ قرآن پاک کی اتباع اور میری سنت کی پیروی ہے، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں احکام ذکر فرمائے اور جو کچھ میری سنت کے ذریعے سے تعلیمات لوگوں تک پہنچی ان کو آگے پھیلانا، ان کی دعوت دینا، یہ خیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ اس خیر کی طرف بلانے میں کیا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ معروف وہ چیزیں ہیں جن کی اسلام نے اجازت دی، جن کو اسلام نے جائز قرار دیا، جن کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات واضح ہیں، اور منکر وہ چیزیں ہیں جن کو اسلام نے منع کر دیا، جن کو قرآن و سنت نے جن کی حوصلہ شکنی فرمائی، ان کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں واضح ہیں۔ تو معروف اور منکر وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں، اسی کی طرف دعوت دینی ہے، انہی چیزوں کا حکم دینا ہے، اور اگر وہ منکر کی قبیل سے ہیں، برائیوں میں سے ہیں، تو انہی چیزوں سے روکنا ہے۔ وہ چیزیں جہاں قرآن و سنت کی آیات کے اختلاف کی وجہ سے ان میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے، کسی آیت کے دو پہلو نکلتے ہیں، کسی حدیث مبارکہ کے کسی جگہ ایک پہلو نکلتا ہے، کسی جگہ دوسرا پہلو نکلتا ہے، تو وہ عام طور پر اس قبیل سے نہیں ہے، اسی وجہ سے ان میں اتنی زیادہ سختی بھی نہیں کی جائے۔ خود صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن و سنت کی نصوص کے اندر رہتے ہوئے کوئی مجتہد جب اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اس کو ایک اجر ملے، اور اگر اس کا اجتہاد خطا پر مبنی ہوا، اس میں غلطی واقع ہوئی، تب بھی اس کو ایک اجر ملے، اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملے۔ تو غلطی کی صورت میں بھی ایک اجر کا ملنا ہو، اسی بات کی طرف اشارہ کرتے کہ وہ امور جو اجتہادی نوعیت کے ہیں، جن میں احادیث مختلف ہیں، قرآن پاک کی آیات کے بیان مختلف ہیں، ان میں بعد میں صحابہ نے یا صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں نے ان میں سے ایک سے زیادہ مطلب ان کے سمجھے، اور اسی طرح انہوں نے امت کو ان کی تبلیغ کی، امت کو اسی طرح پہنچائے، تو اب وہ معاشرے کے اندر بھی اسی طرح چلتے رہیں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو دین اسلام کی تعلیمات کے اندر اصولی درجہ رکھتی ہیں، جیسے عقائد ہیں، اللہ پاک تعالیٰ کو ایک ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، قیامت، عقیدہ آخرت کا عقیدہ رکھنا، قیامت کو برحق ماننا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اصولی نوعیت، ان میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ واضح تعلیمات۔
نمازیں 5 نمازیں فرض ہیں، ان میں قرآن و سنت کی تعلیمات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اختلافات جتنے بھی ہیں صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے وہ فروعی نوعیت کے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جس کو اختیار کرے قرآن و سنت تو عمل جو ہے وہ قرآن و سنت پر ہی عمل کر رہا ہے، تو کوئی بھی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اس سے علماء نے منع فرمایا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو جب حکومت وقت کی طرف سے ان کو یہ پیشکش کی گئی کہ آپ احادیث کا ایک ایسا جامع مجموعہ تیار کریں کہ ہم سرکاری طور پر اس کو نافذ کریں گے کہ یہی جو ہے قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اور ہم اس کو عملاً نافذ کروائیں گے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات سے منع فرمایا، اور انہوں نے حاکم وقت سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف صحابہ جو ہے مختلف علاقوں میں پھیل چکے ہیں، ہر صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم جس طرح سے حاصل کی انہوں نے اسی طرح سے آگے لوگوں کو اسی طرح لوگوں کو وہ تعلیمات پہنچائی ہیں، اور لوگوں کا عمل اب انہی تعلیمات پر ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سے ایسا کریں گے کہ خاص قسم کی تعلیمات کو ہی لوگوں میں نافذ کریں گے تو اس سے لوگوں کے درمیان جو ہے پریشانی واقع ہو، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس چیز سے منع فرما دی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ چیزیں جن میں صحابہ کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے، ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے گنجائش پیدا ہو جاتی، اور اسی لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس دائرے میں بھی نہیں آتی۔ البتہ وہ چیزیں جو عام نوعیت کی چیزیں ہیں جن کو شریعت نے اچھا قرار دیا، اور وہ چیزیں جن سے شریعت نے منع فرمایا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے میں آتی ہیں، تو ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، ان کی طرف لوگوں کو بلانا جو اس کے اصول کو جانتا ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کے ذمہ اس کو فرض قرار دیا کہ وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے دوسروں کو روکے۔ وہ برائیاں جن کو قرآن و سنت نے بتلا دی ہے کہ برا کام ہے، ان برائیوں سے وہ لوگوں کو روکے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی کا ایک سبب قرار دیا۔ ایک تو یہ کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اپنی حالت کو بہتر بنانے کی فکر کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کی فکر کرنا، ان کے درمیان خیر کو پھیلانا، نیکی کو پھیلانا اور برائیوں سے ان کو روکنا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض۔ اس سے اسلامی وحدت کا جو رشتہ ہے وہ بھی مضبوط ہو، مسلمان ایک مضبوط طاقت بن کر معاشرے کے اندر جو ہے سامنے آئیں گے، اور آپس کے جو ان کے اختلافات و انتشار ہیں اس سے جو ہے مسلمانوں کے اندر دوریاں پیدا ہوں گی اور فاصلے بڑھیں گے، جس سے مسلمان جو ہے وہ ایک کمزور طاقت بن کر، ایک کمزور قوم اور ملت بن کر معاشرے کے سامنے آئیں گے، اور پھر وہی ہوگا جو موجودہ زمانے کے اندر ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے مسلمان وہ زوال اور پستی کا شکار ہو رہے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، ہر طرف جو ہے کہیں نہ کہیں دشمن جو ہے وہ مختلف شکلوں کے اندر ان کی صفوں کے اندر جو ہے دوریاں پیدا کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان آیات میں اسی چیز کی اہمیت کی طرف ذکر فرمانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی فریضے کی اہمیت کی طرف اپنی احادیث میں نشاندہی فرمائی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر عمل بالمعروف، نیکی کا حکم دینے کی اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔